کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا, اور اگر نہ ہوا نا تجھے کھلاتے ہیں بلیڈ بھی سوئیاں بھی, تو اپنی نکال کے ذرا بتا. ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے, شف شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں, وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے, ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے. تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھیں جس میں وہ مختلف قسم کے شعبدے کر کے دکھا رہے تھے, اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے, پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتہ ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈرامہ بازیوں کا نام ہے. یہ تو خام خواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جی جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے, یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری 2 نمبریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ تعالی. یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. آج آپ جن باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازیاں پچھلے تقریباً 1000 سال سے ہو رہی ہیں, لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے, اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے, اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں, جذبات کی روشنی میں نہیں. تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جعلی مریض پلانٹڈ, ان کو اپنے سامنے لا کر پبلکلی کسی کے منہ سے سوئیاں برآمد کرتے ہیں, کسی سے وہ کیل برآمد کرتے ہیں, پیچ نکل رہے ہیں, گولیاں نکل رہی ہیں, اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو, آپ دیکھیں بالکل وہ تازہ ہیں, کوئی زنگ نہیں لگا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے. تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں. اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں. تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے, ایلوژن کہہ لیں آپ, نظر بندی, یا آپ اسے استدراج کہہ لیں علم الکلام کے اندر, تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے. اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاً فوقتاً جنرل تو گفتگو کرتا تھا, اسپیسیفکلی ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا, تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے. جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے, تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبہ پیر کہتے ہیں, ان کی مثالیں دے کے انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں. تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا, لیکن اسپیسیفکلی کبھی اس طریقے سے نہیں کیا. اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ تو بیچارہ شاہی کوئی نہیں ہے, ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فراڈیا سمجھتے ہیں, یہ تو شاہی کوئی نہیں. پوری دنیا کا جڑا ویلا ترین بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہنا میں ختم نبوت کام کر رہا, نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, تسی ختم نبوت کام کرنا ہے. غلام احمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں, اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے, اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں. ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراً جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں, اقرار الحسن صاحب. اور نہ سوئے تو ہے ختم نبوت دا تھوڑا کے لینا دینا, فراڈیو. تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے, تم لوگ غلام احمد قادیانی دجال کے اصل فالوور ہو. صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے. جب تک چشتی دجال, تھانوی دجال, ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا, اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے. تو یہ طریقہ واردات ہے, اس لیے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں. ہاں اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے, اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی. اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا, کچھ بھی نہیں نکلے گا. میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے. اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے, کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا. آپ کو بھی پتا ہے
میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ, تجھے کھلاتے ہیں ہم بلیڈ بھی سوئیاں بھی, تو اپنی نکال کے ذرا بتا, باقیوں کو چھوڑ. جو بزرگ کہتا ہے نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے, سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کی پلی لینا, بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں, اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. اور اس وقت ان کے مکتب فکر کے جو بڑے علماء ہیں, جو بڑے آستانے ہیں, انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے اعلان برات کریں اس طرح کے فراڈیوں سے, میڈیا, اور اپنے فراڈیوں سے بھی کریں اعلان برات. یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ تصوف کو, روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں, بزرگوں نے تو بڑی خدمات کی ہیں. اور بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی, ہاں وہ بھی یہی کچھ تھے. یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے, یہ مسٹسزم ہے, جو کہ بدھسٹ کے اندر بھی ہے, کرسچنس کے اندر بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے, لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے, تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلاں فلاں, اور چھڑ دو, کوئی کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتائے کو بابا, اور اگر نہ ہوا نا, اگلی گل آپ سمجھ جاؤ, اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دو, اون میں تک نہ کیڑا بابا سامنے آندا ہے. جیڑا سامنے آئے نا میں روحانی آپریشن کرنا, ان کو بالکل ٹھیک ہے, بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے, بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا آپریشن کرنا ہے روحانی طور پہ. اور اگر آپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا, اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا, تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. یہ چھوڑ دے باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں, ان کو کہیں یہ اس کے اوپر ایگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا, اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں. کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا, بالکل فراڈ ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, تماشا لگایا ہے انہوں نے, آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آ کے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا, مریض مر گیا. وہ آپ نے دیکھا لبرٹی چوک کے اندر اقرار الحسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو ہاتھ لگ چکے ہیں. تو لیکن تماشا چل رہا تھا, عرصے دراز سے چل رہا تھا. اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے. اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نکلے, کیونکہ وہ تو بھاگے گا, کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا, عین ممکن ہے کہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اقرار الحسن کو. اس کی جرت کو سلام ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے ہیں, اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے, ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی.